بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والقتل والزلازل او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت امت پر عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں. آزمائشوں کی گھڑیاں ہیں، اور آزمائش ایسی کٹھن اور ایسی سخت قسم کی ہے جس کا مقابلہ ہم اور آپ کمزور انسان نہیں کر سکتے. ایک وقت تھا کچھ مہینوں پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ورنگل ڈوب رہا ہے. سارے اخبارات میں اسی کی سرخیاں، اسی کی ہیڈنگ. اطراف و اکناف کے لوگوں نے بڑی فکر کا اظہار کیا کہ آخر آپ کے شہر میں اتنا پانی کیسے آ گیا. لیکن اب یوں منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ حیدرآباد جیسا بڑا شہر جس کی وسعتیں اور جس کی کشادگی کافی پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ طوفان کی نظر ہوتا جا رہا. سیلابی موجوں نے اور پانی کے بہاؤ نے اور پانی کی روانی نے کئی گھروں کو منہدم کر دیا، گرا کے رکھ دیا. کئی جانیں چلی گئی. اور غریب قسم کا طبقہ قسمہ پرسی اور افراتفری کے عالم میں زندگی گزار رہا. جن کے سامان، جن کا فرنیچر، جن کے اسباب دنیا اور جن کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں. چند مہینوں پہلے وبا کا دورہ تھا. کرونا کے مرض نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور اب چاروں طرف پانی کے یلغار نے، پانی کے حملے نے شہر کو اپنے آغوش میں لے لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا. آفتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے نظر انداز کر دے. عقل مندی کا تقاضا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے.
ہمارے آگے جانے والا اگر گر جائے تو پیچھے والا ہوشیار ہوتا ہے کہ کہیں اس گڑھے میں میں نہ گروں. محاورہ ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار. یہ نہ سمجھے کہ ورنگل محفوظ ہے. طوفانی جو سلسلے ہوتے ہیں خدائی قہر کے، خدائی غضب کے، سائنس مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹیکنالوجی مقابلہ نہیں کر سکتی، ریسکیو ٹیم مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے اپنے منصوبے، ہماری اپنی پلاننگ اور ہماری اپنی حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب ان کا قہر ٹوٹتا ہے. جب وہ جلال میں آتے ہیں تو پھر اپنا ایک منظر دکھاتے ہیں جس کو قرآن نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے چکھائیں گے. بڑا عذاب وہ تو آخرت کا ہے، وہ تو جہنم کا ہے، وہ تو قیامت خیز زلزلے ہوں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے یہ چھوٹے حالات. مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ. آدمی چھوٹی سی چیزوں پر بھی غور کرنے کا عادی ہو، سوچنے کا مزاج ہو کہ یہ کیوں ہوا. ہماری اپنی نظر صرف حالات پہ نہیں، ہماری نظر حالات کے ساتھ قرآن پہ ہو کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا تھا. پہلے ہی انٹیمیشن مل چکا ہے، پہلے ہی انڈیکیشن دیا جا چکا ہے قرآن کی طرف سے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ دیکھو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تو تمہاری اپنی کمائی کی وجہ سے، اور وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ ہر چیز پہ ہماری پکڑ پہ آ جائے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وہ بڑے طاقتور ہیں. تو وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو بہت سی چیزوں کو دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ بیٹا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ ہوتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، ظلم حد سے تجاوز کرتا ہے، باپ پکڑ لیتا ہے. بیٹا ہی کیوں نہ ہو کہ تم نے غلطی کیوں کی، میں بہت دن سے دیکھ رہا تھا. اپنے بیٹے ہونے کے ناطے میں چھوڑتا گیا. تو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لکڑی کی خراش بھی اگر لگ گئی یا تمہارے اندر کی کوئی رگ بھی پھڑکنے لگی یا ہلکا سا زخم بھی آیا، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف کا پہنچنا اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، سارے بدن میں درد تھا، تکلیف تھی، باڈی پین جس کو کہتے ہیں. صحابہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. حضرت اسماء
बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा, सर में दर्द हुआ, सर पे हाथ रख के बैठ गई और कहने लगी कि मेरे गुनाहों की वजह से सर में दर्द हुआ है। वो समझते थे, मर्ज को समझते थे, हम मर्ज को नहीं समझ रहे कि तूफान क्यों आया हमें नहीं पता। वो इसलिए आया कि सारे नाले भर गए थे, सारे तालाब भर गए थे, पानी जाने का रास्ता नहीं था, बस्तियों में आ गया, आबादियों में आ गया। ये हमारा जहन है। लेकिन उसने इतना बरसाया क्यों? उसने इतना क्यों बरसाया? जब तालाब भर जाएं उनके पास तो वकुल्लु शैइन इंदहु बिक़दर, हर चीज अंदाजे से होती है उनके पास। वो खुद कहते हैं अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, बारिश तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं? बारिश वो बरसाते हैं, वो कतरों की तादाद को भी जानते हैं कि कितने कतरे उतर रहे हैं। हमारा पानी को नापने के जो आले हैं, इतने क्यूस पानी है, ये तो हमारा अंदाज़ा है, हमारी स्केल गलत भी बता सकती है, लेकिन उनके पास बिल्कुल एक एक्यूरेट चीज़ है, मकदार मौजूद है, गलत नहीं हो सकती अल्लाह के पास। क्या उन्होंने इतना बरसाया क्यों था? जब जुल्म तजावुज़ करता है, बढ़ता है, अल्लाह ताला की फिर पकड़ आती है। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम किसी बस्ती को पकड़ते हैं, अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, जब बस्ती जुल्म करती है तो हम बस्ती को पकड़ते हैं। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, और फिर जब पकड़ते हैं तो सख्त पकड़ते हैं, उनकी पकड़ से छूट नहीं सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह ताला की पकड़ ऐसी सख्त है कि कोई छूट नहीं सकता। वो ज़र्रात को भी पकड़ लेते हैं, वो बारीकियों को भी देख लेते हैं, वो लतीफ़ है। वो बड़े रहीम भी है, मासूमों की जानें जा रही हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। वो करीम है, शफीक है। दीवारों के नीचे लोग धंस के मर रहे हैं, किसी की जानें सैलाब के बहाव में निकल रही है, वो देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने इससे पहले ये भी देखा है कि जुल्म क्यों बढ़ा। सूदखोर बढ़ते जा रहे हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा, शहरों में सूद इतना आम होता जा रहा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सूदखोरों की एक दुनिया हो गई, दुनिया जो गरीब मेहनत करने वालों को, जिन्होंने खून चूस लिया। आप उस शहर के अंदर देखें, हैदराबाद के अंदर बहुत से ऐसे इलाके, गरीब किस्म का तबका, जिनकी जिंदगियां रहन पे हैं, जिनकी जिंदगियां सूदी चीज़ों पर है। वो बेचारे, उनकी अपनी सुबह शाम होती है सूदखोरों को देखते हुए। कभी उनकी प्रॉपर्टियां हड़प कर लेते हैं, कभी उनका जेवर ले लेते हैं, कभी उनके ऊपर हमले कर लेते हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर रिश्वत आम हो चुकी है, जिना बदकारी खुल्लम खुल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत भलाई पर रहेगी, या उम्मत भलाई पर रहेगी जब तक कि इसके अंदर हरामी बच्चे पैदा ना हो। जब इसमें हरामी अल्फाज है, हरामी बच्चे जब पैदा होंगे तो अल्लाह ताला फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनाकारी के बच्चे पैदा हों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इस उम्मत के अंदर जुल्म बढ़ेगा और ये उम्मत झूठी कस्में खाएंगी अपनी तिजारत के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जायदाद के लिए, अपनी अदालत के लिए, जब झूठी कस्में खाएंगी, अल्लाह ताला इस जुल्म के नतीजे के अंदर औरतों को भी बांझ कर देंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। आप हदीस देखें कहाँ से जोड़ है, हैरान होंगे इन हदीसों को पढ़कर। हम समझ रहे हैं कि इलाज करा लें, लेकिन मसला वहां से रुका हुआ है, उस रुके हुए को हम नहीं छुड़ा सकते। और कोई तकलीफ, कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती।
وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، اس روئے زمین پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، خدا کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ حالات جو تمہیں پیش آ رہے ہیں یہ تمہارا اپنی کرنی ہے، یہ ہماری اپنی کرنی ہے۔ ہم نے یہ حالات پہلے پیدا کیے اور پھر طوفان آنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن آزمائشیں ایمان والوں کے لیے پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دھل دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے کوئی کھیتی ہے، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھلکتی رہتی ہے، ایمان والے کی حالت ایسی ہوتی، کبھی یہ تکلیف میں، کبھی یہ تکلیف میں، کبھی یہ مصیبت میں، کبھی اس حالات میں۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے، صنوبر کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب اکھڑتا ہے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو غیروں کی مثال تو صنوبر کی درخت کی طرح ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی آفت نہیں ہے، لیکن جب آتی ہے تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ اور ایمان والے کے لیے روزانہ ایک چیز ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ حالات کبھی یہ حالات، اور اس کا لہلہانا یا اس کی اپنی زندگی کے صفائی کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی حالات آتے تھے فوری نماز کی طرف، فوری دینی کاموں کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ کہیں ہم سے ان چیزوں میں چھوٹ تو نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی تم احکام کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہمارے دکانوں کی، ہمارے مکانوں کی، ہماری منڈیوں کی، ہمارے کارخانوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ ہم اس کے دین کی حفاظت کریں۔ اس کے دین کو ہم چھوڑ دیں، ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ حفاظت کریں گے، لیکن شرط یہ کہ ہم دین کی حفاظت کریں۔ اور حضرات صحابہ نے اللہ کے دین کی حفاظت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ بڑے بڑے لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں صحابہ کی حفاظت۔ اور واقعی ان کا مزاج کیسا تھا، آج ہمیں ان کو دیکھنا۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر بھیج رہے ہیں مقابلے کے لیے، آج سخت ترین جنگ کی لڑائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کلمہ شہادت کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں کہہ رہے مضبوطی سے لڑو، جوامردی سے لڑو، یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے ہیں، جن چیزوں کے احکام دے رہے ہیں کہ ان ارکان ہیں اسلام کے، ان کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ تمہاری حفاظت کریں گے ان بنیادوں پر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے لڑائی ہے، رومیوں کا ایک جاسوس چھپکے سے عربی جاننے والا مسلمانوں کے بیچ آ کے رہا، صحابہ کے لشکر میں رہا، عربی جانتا تھا، پہچان نہیں سکے کہاں کا ہے، عربی بول چال روزانہ اختیار کرتا۔ چند دن کے بعد واپس گیا اور اس سے ہرقل جو رومیوں کا بادشاہ تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے اس لشکر کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ان کی راتیں مسلح پہ ہوتی ہیں، ان کی راتیں مسلح پہ ہوتی ہے، اور ان کا دن گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ ان کے دن ہوتے ہیں، اور اتنے انصاف پسند ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی اگر کوئی گناہ کر لے اس کی بھی سزا دیں گے، کوئی رعایت نہیں کرتے، ایسے انصاف پسند لوگ ہیں۔ تو وہ رومیوں کے بادشاہ نے اپنی اس جاسوس کی بات سن کے کہا اگر یہی بات ہے لبطن الارض خیر من لقائها، اس لشکر سے مقابلے سے بہتر ہے زمین میں دفن ہو جانا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جبکہ اس کے پاس سارے کیل کانٹے ہیں، سب کچھ ویپنز موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن مقابلے کے لیے تیار نہیں. کہ وہ صحابہ اکرام کی اندرونی طاقت تھی، ایمانی قوت تھی، جو براہ راست خدا کی نصرتوں کو، مددوں کو لینے والی. آج ان چیزوں کی ہمارے پاس کمی ہے. علماء نے ان احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ طوفانوں سے، سیلاب سے، وباؤں سے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ توبہ ہو، استغفار ہو، ہمارا رجوع اللہ ہو، ہم کچھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور واقعی ہماری توبہ اور ہمارا استغفار ان سیلابوں کو رکا سکتا ہے. اس کے علاوہ چاہے ہم کتنے ہی بند بنا لیں، کتنے ہی ڈیم بنا لیں، یہ ہمارے وبال کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، بچاؤ کا ذریعہ نہیں بن سکتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرو، جب تک تم تبلیغ کا نہ کرو، حکم نہ کرو اور اس دین کے کام کو نہ کرو، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہو سکتی. آج یہ ساری محنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں. ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو چکے ہیں، ہمارے پاس خدا اور اس کے رسول کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، حضرت نوح علیہ السلام، اور ایک لمبا قصہ ہے طوفان نوح کا، اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب دی ہے کہ استغفار کرو. یہ وہ استغفار ہے جو سارے گناہوں، وباؤں کے ختم ہونے کا ذریعہ. اس لیے کہ وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، یہ تو آزمانے کے لیے ضرور آئیں گی. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا امتی ہذہ امت مرحومہ، میری امت قابل رحم امت ہے، میں اس کو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا، اس کے ایمان والوں کو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا. عذابها فی الدنیا، اس کو دنیا میں عذاب ہوگا. والفتن، آزمائشیں آئیں گی. الزلازل، زلزلے آئیں گے. القتل، اور یہ لوگ قتل کیے جائیں گے. یہاں یہ حالات آئیں گے. ایک روایت میں ہے کہ البلایا، مصیبتیں اور بلائیں اتریں گی. یہ دنیا میں ہوگا، لیکن آخرت میں ان کی میں حفاظت کر لوں گا. اور دنیا میں بھی بچاؤ کا ذریعہ وہ دعائیں ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا استقبلوا امواج البلاء بالدعاء، دیکھو بلاؤں کی موجیں آئیں گی، جیسے سمندر کے اندر طوفان کی موجیں ہوتی ہیں، بلاؤں کی موجیں آئیں گی، اس کا استقبال دعاؤں سے کرو، اس کا استقبال دعاؤں سے کرو. 2 آنسو خدا کے سامنے بہہ جائے، ہمارے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا آسان راستہ کوئی اور نہیں ہے. ہر کوئی دنیا میں پیسے مانگتا ہے، اور اللہ کی کریم ذات 2 آنسو چاہتی ہے، صرف 2 آنسو چاہتی کہ 2 آنسو تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنی عاجزی خدا کے سامنے رکھیں. اس سے بڑا صاف شفاف آدمی کوئی نہیں ہوگا، گناہوں سے محفوظ. اتنی رحیم ذات ہے. اس لیے اجتماعی طور پر یہ کام ہو، اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر تو بہت سے نیک بندے کر بھی رہے ہیں، بہت سے نیک بندے اپنے چپ کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن جب امت پر عمومی عذاب آئے گا تو امت عمومی طور پر استغفار کرے، امت بھی عمومی طور پر ان حالات سے بچنے کے لیے حل ڈھونڈے اور اللہ کی طرف رجوع ہو. آج بھی اس وقت ایسے حالات ہیں کہ جمعے کو نماز پڑھنے والے ملیں گے، 5 نہیں ملیں گے. ہمارے اپنے اطراف کے اندر ہم دیکھ لیں کتنے کارخانے ایسے ہیں کہ جہاں پر کام کرنے والے نوجوان بچے ہیں جو صرف جمعہ کو مسجد آتے ہیں، پھر جمعہ سے پہلے نہیں آتے. کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو کوشش کریں کہ نماز کو پڑھ لو، کم سے کم نماز تو پڑھ لو. خدا کے سامنے سجدہ جھکانے سے بہتر عزت کوئی اور چیز نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لے وہ ہر کسی کے سامنے جھکنے سے محفوظ ہو جائے گا. جو اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ وہ عزت دے کے بتائیں گے اس لیے کہ میرے سامنے جھکا ہے، اب میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکاؤں گا، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو. ہم اس کو اس سجدے کے اندر اپنی عزت تو محسوس کریں. اللہ نے کیا عزت رکھی ہے اس کے اندر. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا تو ایک سجدہ جس کو گراں سمجھتا ہے، جس کو تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. غار کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دشمنوں کا
یعنی بالکل قریب آ چکے ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ وہ طاقت ہوتی ہے اللہ ہمارے ساتھ. اس لیے ہم اپنے اطراف کے اندر آس پاس کے اپنے کام کرنے والے بچوں کو سمجھائیں جو دور دراز سے بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کم سے کم نماز پہ آ جائیں, کوشش کر کے نماز پہ لا لیں. اور یہ وہ پہلا زینہ ہے ہماری ترقی کا, پہلی سیڑھی ہے ترقی کی. اللہ خود ہدایت کے آگے کے دروازے کھول دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کی آفتوں سے اللہ پوری امت کی, انسانیت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.